ذخیرہ حدیث پر کیے جانے والے یہ اعتراضات آپ کے کانوں میں بھی پڑے ہوں گے۔ نہ تو خدا نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور نہ دور نبوت و خلافت میں یہ لکھی ہی گئی۔ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ سنت قابل اعتبار حالت میں ہم تک پہنچی؟ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی تعلقات کے متعلق پرائیویٹ باتیں تک درج ہیں۔ اکثر احادیث کی تحقیق و تعین میں محدثین کے اختلافات ہیں، حالانکہ ان میں سے کسی اعتراض میں کوئی خاص وزن نہیں۔ حدیث نبوی تو قرآن کی طرح محفوظ نہیں، ان کو تو لکھا بھی کئی صدیوں بعد گیا۔ اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ ان سے اسلامی قانون بنائے جا سکتے ہیں۔ How is that possible؟ بھائی قرآن میں یہ تو ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، لیکن حدیث کی ذمہ داری کہاں لی ہے؟ سورہ الحجر کی اس آیت میں اللہ نے جس ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اگر اس سے مراد صرف قرآن ہی ہو تو ذرا سوچو کہ اگر قرآن کے الفاظ محفوظ ہوں مگر ان کی مستند تعبیر یعنی سنت رسول محفوظ نہ ہو اور اس سے دین کے بنیادی امور میں بھی اختلاف ہو تو محض قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا آخر کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عملاً جو چیز نافذ ہوتی ہے وہ تو کتاب اللہ کے الفاظ نہیں بلکہ اس کے وہ معنی ہیں جنہیں کسی شخص نے الفاظ سے سمجھا ہو۔ لہٰذا قرآن کی حفاظت میں اس کی مستند تعبیر یعنی سنت کی حفاظت کا مفہوم آٹومیٹیکلی شامل ہے۔ پھر یہ کہ قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے کوئی براہ راست تو نہیں کی نا، بلکہ انسانوں ہی کو اس کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن لوگوں کو ملا تھا اس کو اسی زمانے کے ہزاروں آدمیوں نے لفظ بلفظ یاد کر لیا، پھر ہزاروں سے لاکھوں اور کروڑوں انسان اس کو نسل بعد نسل لیتے اور یاد کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ یہ کسی طرح ممکن ہی نہ رہا کہ اس کا کوئی ایک لفظ بھی دنیا سے غائب ہو جائے یا اس میں کسی قسم کا رد و بدل ہو اور وہ فوراً نوٹس میں نہ آ جائے۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ اس کی حفاظت بھی انہی ذرائع سے ہوئی ہے جن سے قرآن کی حفاظت۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اسلامی نظام زندگی کے اصول و احکام مثلاً اذان، نماز کا طریقہ، حج کے مناسک، قربانی، زکوٰۃ، نکاح و طلاق، وراثت کے قوانین اور حرام و حلال کے دیگر ضابطے جس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیے اسی روز سے وہ مسلم معاشرے میں ٹھیک اسی طرح رائج ہو گئے جس طرح قرآن کی آیتیں زبانوں پر چڑھ گئی، اور پھر ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں مسلمان دنیا کے ہر کونے میں نسل بعد نسل ان کی اسی طرح پیروی کرتے چلے گئے جس طرح ایک نسل دوسری نسل سے قرآن لیتی چلی گئی۔ لہٰذا یہ کہنا تو کسی طرح درست نہیں کہ خدا نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو لیا ہے مگر حدیث کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا۔ احادیث کو پورے دور نبوی اور خلافت میں لکھا بھی تو نہیں گیا، تو پھر ان کی اوتھینٹسٹی پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات درست ہے کہ نزول وحی کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کاتبان وحی سے قرآن کی آیات کو مختلف چیزوں پر لکھوا لیتے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب نسخوں کو ایک جگہ جمع کروایا اور ان نسخوں اور دوسری شہادتوں کی بنیاد پر پورا قرآن مصحف یعنی ایک کتاب کی شکل میں لکھوا لیا۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اسی مصحف کی کاپیاں پوری مملکت اسلامیہ میں بھیج دیں۔ ذرا غور کرو کہ قرآن کو لکھے جانے پر اسے قابل اعتماد مان لیا جاتا ہے اور احادیث کا نہ لکھا جانا اسے ناقابل اعتماد ٹھہرا دیتا ہے، حالانکہ قرآن کے لکھے اور شائع کیے جانے کے متعلق یہ سب باتیں ہمیں حدیث ہی سے تو معلوم ہوئی ہیں، ورنہ قرآن میں تو ان کا کوئی ذکر تک نہیں۔ اگر نہ لکھے جانے کی وجہ سے حدیث کی روایات اتنی ہی ناقابل اعتبار ہیں تو پھر اور کس دلیل سے ہم خود کو اور دنیا کو یہ یقین دلائیں گے کہ قرآن واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی لکھ لیا گیا تھا؟
لیکن برو، اگر لکھ لیا جانا قابل اعتبار ہونے کی اصل بنیاد نہیں ہے تو پھر دوسری کون سی چیز ہے جو اسے اوتھینٹک بنا دے؟ دراصل کسی چیز کے قابل اعتماد ہونے کے لیے اس کا لکھا ہونا شرط بالکل نہیں، بلکہ اعتماد کی اصل بنیاد ان لوگوں کا بھروسے کے قابل ہونا ہے جن کے ذریعے سے وہ چیز ہم تک پہنچی ہے، خواہ لکھی حالت میں ہو یا زبانی۔ لکھی ہوئی چیز بھی قابل اعتماد تبھی ہو سکتی ہے جب زندہ اور قابل اعتماد انسانوں کی گواہی اس کی توثیق کرے۔ ذرا سوچو، قرآن کے محفوظ ہونے پر اگر ہمارے یقین کی بنیاد یہی ہوتی کہ وہ لکھا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی کے اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن کا تو کوئی ایک حصہ بھی آج موجود نہیں، اور اگر بالفرض ان میں سے کچھ موجود ہوتا بھی تو آج کون یہ تصدیق کر سکتا تھا کہ یہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کروایا تھا؟ بس قرآن کے محفوظ ہونے پر بھی ہمارے یقین کی بنیاد اس کا لکھا ہونا نہیں بلکہ اس کی حفاظت پر امت مسلمہ کی نسل در نسل گواہی ہے، اور اسی امت کی یہی گواہی سنت کی حفاظت و صحت پر بھی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ حفاظت قرآن پر تو یہ گواہی ہمارے لیے قابل قبول ہو مگر اسی امت کی حفاظت سنت پر گواہی قبول نہ ہو؟ چلو لکھا نہ جانا ان اوتھینٹک ہونے کا جواز نہ صحیح، لیکن قرآن کی طرح حدیثوں کو بھی کیوں نہ اسی وقت لکھ لیا گیا تاکہ یہ سوال ہی نہ اٹھتا؟ قرآن کے الفاظ اللہ نے نازل کیے ہیں، ان الفاظ، آیات اور سورتوں کی ترتیب بھی خدا کی طرف سے ہے، لہٰذا لوگوں کے لیے لازم تھا کہ وہ انہی الفاظ کو اسی ترتیب کے ساتھ لفظ بلفظ تلاوت کریں۔ اس وجہ سے قرآن کا فوراً تحریر کیا جانا لازمی تھا۔ اس کے مقابلے میں سنت کی نوعیت بالکل مختلف تھی، وہ محض لفظی نہ تھی بلکہ عملی بھی تھی۔ جو لفظی تھے، اس کے الفاظ قرآن کے الفاظ کی طرح بذریعہ وحی نازل نہیں ہوئے تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زبان سے ادا کیا تھا۔ پھر اس کا ایک بڑا حصہ ایسا تھا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصروں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا تھا، مثلاً یہ کہ آپ کے اخلاق ایسے تھے، آپ کی زندگی ایسی تھی اور فلاں موقع پر آپ نے یوں عمل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور تقریریں نقل کرنے کے بارے میں بھی یہ پابندی نہ تھی کہ سننے والے انہیں لفظ بلفظ نقل کریں، بلکہ اہل زبان سامعین کے لیے یہ جائز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سن کر معنی و مفہوم کو بدلے بغیر اسے اپنے الفاظ میں بیان کر دیں۔ اس سب کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی تلاوت نہیں بلکہ اس تعلیم کی پیروی مقصود تھی۔ یوں احادیث کو فوراً تحریر کرنے کی کوئی اشد ضرورت نہ تھی جس طرح کے قرآن کو لکھنے کی تھی، لہٰذا اس دور میں پڑھنے لکھنے کے جو محدود وسائل امت کو میسر آئے ان کو قرآن ہی کی فوری تحریر و اشاعت کے لیے استعمال کیا گیا۔ بلکہ سنت کی تحریر میں اس تاخیر کا ایک فائدہ اور بھی ہوا، وہ یہ کہ قرآن اور حدیث کے آپس میں مکس ہو جانے کا کوئی معمولی سا خطرہ بھی اگر ہو سکتا تھا تو وہ بھی نہ رہا۔ تو کیا تب تک احادیث زبانی ہی یاد رکھی جاتی تھی؟ عربوں کا حافظہ تو ویسے بھی مشہور ہے، ہزارہ برس سے وہ اپنا کام تحریر کے بجائے یاد اور حافظے سے چلانے کے عادی تھے۔ ان کے تاجر لاکھوں کا لین دین کرتے مگر کوئی لکھائی وغیرہ نہ ہوتی۔ ان کی قبائلی زندگی میں نسب اور خونی رشتوں کی بڑی اہمیت تھی، وہ سب کچھ بھی زبانی حافظے میں رہتا اور نسل در نسل چلتا۔ چنانچہ ان کے بچے بچے کو 7 پشتوں تک اپنا پورا شجرہ نسب حتیٰ کہ اپنے اونٹوں تک کا شجرہ نسب یاد ہوتا تھا۔ پھر چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا رسول اور اپنا پیشوا سمجھتے تھے، لہٰذا ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و واقعات کی حیثیت عام انسانی واقعات کی سی نہ تھی جنہیں وہ اپنے معمول کے حافظے کے حوالے کر دیتے، بلکہ ان کے لیے تو آپ کی صحبت میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ ان کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا، جس کی یاد کو وہ اپنا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتے تھے۔ قرآن و حدیث کی روح سے وہ یہ بھی جانتے تھے
اور اس کا شدت سے ان کو احساس تھا کہ خدا کے نبی کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا ایسا گناہ ہے جس کی سزا ابدی جہنم ہے۔ وہ اپنے اوپر اس بات کی بھی بڑی ذمہ داری محسوس کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات بالکل صحیح صورت میں اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ ظاہر ہے اس شعور و احساس کے ساتھ آدمی جو کچھ دیکھتا اور سنتا ہے اس کو یاد رکھنے میں وہ اتنا سست نہیں ہو سکتا جتنا وہ کسی بازار میں سنی اور دیکھی ہوئی بات میں ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد رکھنے کے ذوق و شوق کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم از کم 1,00,000 احادیث زبانی یاد تھی۔ 1,00,000 احادیث! How is it humanly possible؟ کیوں پاسبل نہیں بھائی؟ عربوں کے غیر معمولی حافظے کو تو چھوڑیں، آپ ذرا ہندوستان کے ایک اجمی کا حافظہ ملاحظہ کریں۔ Page number 230, Hadith number 7148, which is also repeated. It is mentioned in Sunan Nisai, chapter number 5, Hadith number 2106. O people, the blessed month of Ramadan is approaching you. And Allah subhanahu wa ta'ala has ordained for you that you fast in this month. دیکھا آپ نے، ڈاکٹر صاحب کو صرف حدیثیں زبانی یاد ہی نہیں بلکہ ان کی نمبرنگ تک یاد ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ محض ترتیب سے ایک سرے سے دوسرے تک نہیں بلکہ بیچ بیچ میں سے ان کو بیان کر لیتے ہیں۔ اب ذرا اور آگے چلیں۔ It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Jesus Christ, peace be upon him, says, I shall pray to my Father to send you a comforter who shall abide with you forever. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 15, verse number 26. And when the comforter will come, whom my Father will send, he will glorify me. Jesus, peace be upon him, repeats the message in the Gospel of Matthew, chapter number 15, verse number 24, where he says that I have not been sent but to the lost sheep of the house of Israel. غور کیا آپ نے؟ صرف قرآن و حدیث ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کو دوسرے مذہب کی پوری کتابیں اور وہ بھی حوالہ جات کے ساتھ زبانی یاد ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی یہ خیال کرنا درست ہے کہ احادیث کو زبانی یاد کرنا انسانی ذہن کے لیے ناممکنات میں سے ہے؟ چلو فوراً نہ لکھنے اور زبانی یاد کرنے والی بات تو کلیئر ہو گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو جمع کرنے کا کام بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی 100 سال بعد ہوا نا، پھر ایسے ذخیرے پر کیسے اعتماد کیا جائے؟ جی نہیں، جمع کرنے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صدیوں بعد نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ وہ کیسے؟ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل ہمارے پاس 2 طرح سے پہنچے ہیں۔ حدیث یعنی وہ روایات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سند یعنی ٹریل کے ساتھ اگلوں سے پچھلوں تک منتقل ہوئیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو امام بخاری نے عبداللہ بن زبیر سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے اور انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری چیز ہے سنت، یعنی وہ طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی و عملی تعلیم سے اسلامی معاشرے کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں رائج ہوا، جس کی تفصیلات بعد کی نسلوں کو اگلی نسلوں سے حدیث سے بھی ملی اور بعد کی نسلوں نے اگلی نسلوں میں اس پر عمل ہوتے بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و احادیث کا ایک بڑا حصہ تو وہ تھا جو پورے معاشرے میں معلوم و مشہور تھا، یعنی جن پر مسجد سے لے کر خاندان، منڈی، بازار، عدالت، ایوان حکومت اور بین الاقوامی سیاست تک مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے تمام اداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں عمل شروع کر دیا تھا، اور یہ عمل تسلسل کے ساتھ امت میں آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے۔ سنت کا یہ حصہ مستند روایات اور امت کے متواتر عمل کی شکل میں اول روز سے جمع شدہ ہے۔ ان معلوم و مشہور سنتوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال و افعال تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رواج عام نہ پا سکے، اور مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص اشخاص کے علم میں آئے تھے اور عام لوگ ان سے واقف نہ ہو سکے تھے۔
ان کو جمع کرنے کا سلسلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً ہی آٹومیٹیکلی شروع ہو گیا تھا۔ آٹومیٹیکلی کیسے شروع ہو گیا بھائی؟ اس طرح کہ اس وقت کے خلفاء، حکام، قاضی، مفتی اور عوام اپنے اپنے دائرہ کار میں پیش آنے والے مسائل کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری سمجھتے تھے کہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت تو موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے ہر اس شخص کی تلاش شروع ہوئی جس کے پاس سنت کا کوئی علم تھا، اور ایسے ہر شخص نے خود بھی دوسروں تک یہ علم پہنچانا فرض اولین سمجھا۔ یہی روایت حدیث کا نقطہ آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لے کر تیسری چوتھی صدی تک ان بکھری ہوئی سنتوں کو جمع کرنے کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ اس اہم کام کی وسعت اور امت کے اس پر لگائے جانے والے ریسورسز کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آج حدیث کا جو علم موجود ہے وہ تقریباً 10,000 صحابہ سے حاصل کیا گیا ہے۔ ان میں سے زیادہ روایت کرنے والے چند نام یہ ہیں: ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، جابر بن عبداللہ، انس بن مالک، عائشہ صدیقہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ دور تقریباً 1 صدی تک جاری رہا۔ اس کے بعد تابعین نے یہ علم صحابہ سے لیا۔ ان کی تعداد کا اندازہ اس سے کریں کہ صرف ایک کتاب طبقات ابن سعد میں، اور وہ بھی صرف 4 شہروں مدینہ، مکہ، کوفہ اور بصرہ کے 1192 تابعین کے حالات ملتے ہیں۔ ان میں چند بڑے نام یہ ہیں: سعید بن مسیب، حسن بصری، ابن سیرین، عروہ بن زبیر، علی بن حسین، مجاہد، قاسم بن محمد بن ابی بکر، قتادہ رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ ان حضرات کی تاریخ پیدائش و وفات سے ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا بہت بڑا حصہ دیکھا تھا، بلکہ بیشتر انہی کے گھروں میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی۔ ان میں سے ایک ایک نے بکثرت صحابہ سے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کیے اور آپ کے ارشادات و فیصلوں کے متعلق واقفیت حاصل کی۔ احادیث کا بہت بڑا حصہ انہی سے بعد کی نسلوں تک پہنچا ہے۔ ان کے بعد ہزاروں کی تعداد میں تبع تابعین نے بڑے پیمانے پر تابعین سے احادیث لیں اور دور دراز کے سفر کر کے ایک ایک علاقے کے صحابہ اور ان کے شاگردوں کا علم جمع کیا۔ ان میں چند نمایاں شخصیات یہ ہیں: جعفر بن محمد بن علی، ابو حنیفہ، شیبہ بن الحجاج، لیث بن سعد، حماد بن زید رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اس کام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے 2 صدی ہجری میں احادیث کو باقاعدہ کتابی شکل میں لکھنے اور ان کو ترتیب دینے کا کام شروع ہوا۔ جن بزرگوں نے احادیث کے مجموعے مرتب کیے ان میں یہ لوگ شامل ہیں: امام ابو یوسف، امام محمد، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، عثمان ابی شیبہ، ابو بکر بن ابی شیبہ، امام مالک رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ ان میں یہ کتابیں آج بھی شائع شدہ موجود ہیں۔ جو کتابیں آج موجود نہیں ہیں وہ بھی کوئی ضائع نہیں ہو گئی، بلکہ ان کا پورا مواد بخاری و مسلم اور ان کے زمانے کے لوگوں نے اپنی کتابوں میں شامل کر لیا۔ اس لیے امت کو الگ سے ان کتابوں کی ضرورت نہ رہی۔ یہ تھا جامعین کا دور۔ اس دور کے بعد جن 6 مستند احادیث کی کتب کو مانا جاتا ہے ان میں بخاری، مسلم، ترمذی، داؤد، نسائی اور ابن ماجہ شامل ہیں۔ دور نبوت سے سیاستہ لکھے جانے کے دور تک علم حدیث کی اس مسلسل تاریخ کو دیکھنے کے بعد
کون ان مجموعوں کی صحت پر شک کر سکتا ہے؟ لیکن وقت کے ساتھ بہت سی جعلی حدیثیں بھی تو ذخیرہ حدیث میں شامل ہوتی گئیں نا۔ اندازہ کرو کہ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثوں میں سے صرف 9,000 ہی صحیح احادیث مل سکی۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اس ذخیرے سے دور ہی رہا جائے؟ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ محدثین ہر ایک سلسلہ سند سے نقل ہونے والے واقعے کو ایک حدیث گنتے ہیں، یعنی اگر ایک ہی واقعہ 50 مختلف سندوں سے نقل ہو کر آئے تو وہ اسے 50 حدیثیں شمار کرتے ہیں، حالانکہ واقعہ ایک ہی ہوتا ہے۔ امام بخاری تک پہنچتے پہنچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد کو بکثرت راوی کئی سندوں کے ساتھ روایت کرتے تھے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ہزار واقعات و ارشادات کئی لاکھ حدیثیں شمار ہونے لگی تھیں۔ اس صورتحال میں امام بخاری کا طریقہ یہ تھا کہ جتنی سندوں سے کوئی واقعہ ان کے پاس پہنچا تھا وہ ان میں سے سب سے زیادہ معتبر کا انتخاب کر لیتے اور باقی کو چھوڑ دیتے تاکہ ان کی کتاب بہت لمبی نہ ہو جائے۔ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ چھوڑی گئی روایات جھوٹی تھی۔ لہٰذا یہ تو کسی طرح درست نہیں کہ 5,91,000 جعلی حدیثیں قوم میں پھیلی ہوئی تھی۔ مگر کیا یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ جعلی احادیث کو ذخیرہ حدیث میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی؟ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ایسے ذخیرے کو بس دریا برد ہی کر دیا جائے؟ ہاں، یہ بات درست ہے کہ جعلی حدیثیں گڑنے کی کوششیں بھی کی گئیں، بالکل ایسے ہی جیسے آج کل جعلی کرنسی نوٹ بنانے کی وارداتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی جعل ساز پاکستانی روپوں کے چند جعلی نوٹ بنا ڈالے تو کیا اس بنیاد پر اسٹیٹ بینک کو سارے کرنسی نوٹ اٹھا کر سمندر میں پھینک دینے چاہیے؟ نہیں نا، بلکہ آپ کہیں گے کہ اسٹیٹ بینک کو کسی معقول طریقے سے جعلی نوٹوں کو اصل سے الگ کرنا چاہیے اور آئندہ اس خطرے سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، ہے نا؟ ایک یہی کام جھوٹی احادیث کا فتنہ رونما ہوتے ہی بزرگان امت نے بھی کیا۔ تو اس فتنے کا حل کیا کیا انہوں نے؟ بزرگان امت نے احادیث قبول کرنے کے لیے ایسے سخت اصول اور ضابطے بنائے کہ ان چھنیوں سے گزرنے کے بعد جھوٹی احادیث فلٹر ہو کر اصل سے الگ ہو جائیں۔ مثلاً مکمل سند کے بغیر کسی حدیث کو قبول نہ کرنا۔ یہاں امام بخاری نے ان تمام راویوں یعنی ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے ذریعے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تک پہنچی ہے۔ سند میں موجود تمام راویوں کے مکمل حالات زندگی کو جمع کر کے یہ طے کیا کہ آیا راوی قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ اس کام کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ اس ضمن میں کم و بیش 6 لاکھ، جی ہاں 6 لاکھ لوگوں کے حالات زندگی کو قلم بند کیا گیا ہے۔ راوی سے روایت قبول کرنے کا کرائٹیریا اس قدر سخت تھا کہ اگر کسی کے متعلق کسی چھوٹے اور عام معاملے میں بھی جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا تو اس کی کسی روایت کو قبول نہ کیا گیا۔ یہ سارا مواد جس پر یہ اصول و ضوابط استعمال کر کے احادیث کو چھانٹا گیا اور اس کے نتائج بما دلائل جن کی بنیاد پر کسی روایت کو تسلیم اور کسی کو رد کیا گیا، آج بھی موجود ہے تاکہ جو کوئی چاہے خود اپنی تسلی کر لے۔ پھر احادیث کی صرف سند پر ہی اکتفا نہ کیا گیا بلکہ اس کو پرکھنے اور نہایت سخت چھلنیوں سے گزارنے کے ساتھ درایت سے بھی کام لیا گیا۔ یہ درایت کیا چیز ہے؟ درایت سے مراد ہے ایک حدیث کو اس کی ہم مضمون قرآنی آیات، احادیث، امت کے متواتر عمل اور شریعت محمدی کی روح سے موازنہ کر کے یہ دیکھنا کہ آیا یہ حدیث ان میں سے کسی سے متصادم تو نہیں۔ یوں احادیث کو قبول کرنے سے پہلے روایت اور درایت دونوں سے پرکھ کر یہ اطمینان کیا گیا کہ یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قول و عمل ہے۔ کیا یہ سب اس اطمینان کے لیے کافی نہیں کہ جعل سازوں کی سازشوں کو ناکام بنا کر آئندہ ہمیشہ کے لیے ان کا راستہ بند کر دیا گیا؟
آخر دنیا میں کون سی تاریخ ہے جو اس قدر سخت معیارات پر پورا اترتی ہو؟ یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر اکثر و بیشتر احادیث تو ایک آدھ صحابی مثلاً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہیں، گویا ایک ہی شخص کی اجارہ داری ہے۔ یہ الزام بھی خوب ہے بھائی۔ دیکھو، وہ سنت رسول جو امت کے متواتر عمل کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے، اس میں تو در حقیقت نسل در نسل پوری امت راوی ہے۔ ذخیرہ احادیث بھی کم و بیش 10,000 صحابہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ کیا اجارہ داری اسی کو کہتے ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے پرائیویٹ معاملات کے متعلق جو فحش باتیں حدیث کی کتابوں میں درج ہیں، جن کو بیان کرنا بھی ممکن نہیں، ایسی حدیثوں کو دیکھ کر کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ازواج مطہرات ایسی کھلی گفتگو فرماتی ہوں گی اور میاں بیوی کے یہ راز لوگوں کو بتاتی پھرتی ہوں گی؟ اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ انسان کی داخلی زندگی کے چند شعبے ایسے ہیں جن کے متعلق ضروری تعلیم و تربیت اور ہدایات دینے میں شرم کا بے جا احساس ہمیشہ سے رکاوٹ رہا ہے۔ نتیجتاً ترقی یافتہ قومیں بھی طہارت و پاکیزگی کے ابتدائی اصولوں تک سے بھی ناواقف رہیں، مگر شریعت محمدی کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان معاملات پر بھی تفصیلی رہنمائی دی اور غلطیوں سے بچایا۔ اس غرض کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح اس شعبے میں رہنمائی پر بھی مامور کیا۔ اہل عرب اس شعبے کی ابتدائی معلومات سے بھی ناواقف تھے، لہٰذا ضروری تھا کہ ان کے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی وضو، استنجا، غسل اور میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کے مسائل نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زبانی سمجھائیں، بلکہ اپنی ازواج مطہرات کو بھی اجازت دیں کہ وہ عام لوگوں کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن اصولوں اور ضابطوں پر عمل کرتے تھے۔ اسی ضرورت کی خاطر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امت کی مائیں قرار دیا تھا، تاکہ مسلمان جب ان سے یہ رہنمائی لیں تو ان مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے کسی قسم کے ناپاک جذبات کی دخل اندازی کا خطرہ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے تمام مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے تو ضرور پوچھے جاتے تھے، مگر کبھی خلفائے راشدین کی بیگمات سے نہ پوچھے گئے۔ ایک بات اور کہ اس وقت اہل عرب اپنے وہم سے یا یہود و نصارہ سے متاثر ہو کر جن چیزوں کو حرام، مکروہ یا ناپسندیدہ سمجھ بیٹھے تھے، مثلاً حیض والی عورت سے مکمل قطع تعلق کر لینا وغیرہ، تو ان کا صرف یہ سن کر اطمینان نہ ہو سکتا تھا کہ شریعت میں یہ جائز ہے۔ اس طرح اگر وہ کسی چیز کا جائز ہونا مان بھی لیتے تو کراہت کا پہلو بہرحال باقی رہتا، مگر ازواج مطہرات کے منہ سے سن کر جب کوئی شخص یہ جان لیتا تھا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے تو پھر ان کی مکمل تسلی ہو جاتی تھی۔ یہ ہیں وہ وجوہات کہ ازواج مطہرات کو میاں بیوی کے وہ راز بھی لوگوں کے سامنے کھولنے پڑے جنہیں عام مسلمانوں کی بیویوں کا دوسروں پر کھولنا معیوب بات ہے۔ ذرا سوچو، اگر ازواج مطہرات نے ہمیں یہ رہنمائی نہ فرمائی ہوتی تو آج ہمیں اپنی گھریلو زندگی میں کس قدر تنگیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اب کیا اپنے ان محسنوں کے احسان مند ہونے کے بجائے ہم بیٹھے یہ سوچیں کہ بھلا نبی کی بیویاں اور ایسی باتیں کریں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ کم ہی احادیث ہیں جن پر سب کا اتفاق ہو؟ پھر ان کو کیسے ماخذ قانون بنایا جا سکتا ہے برو؟ دیکھو، سنت کی تحقیق و تعین میں اختلافات تو ضرور ہوئے ہیں، مگر صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہر حدیث کی تحقیق میں ہر دو محدثین کا آپس میں اختلاف ہو، بلکہ کتب احادیث کا آپس میں کمپیریزن یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان میں اتفاق بہت زیادہ اور اختلاف بہت کم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اختلافات کو بہت اچھالا جبکہ اتفاقات کو چھپایا گیا ہے۔ بہرحال اختلافات جہاں بھی ہیں تو ان کی نوعیت بھی 4 طرح کی ہے۔ مختلف راویوں نے ایک واقعہ مختلف الفاظ میں لکھا، مگر ان میں معنی میں کوئی اہم اختلاف نہیں، یا سب نے ایک ہی واقعے کے مختلف اجزاء کو بیان کیا۔
خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایک مضمون کو مختلف الفاظ میں بیان فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے عمل فرمایا۔ بعد کی ایک حدیث نے پہلے کی حدیث کو منسوخ کر دیا۔ ان کے علاوہ جن احادیث میں باہمی اختلاف ہے ان کی تعداد 1% سے بھی بہت کم ہے۔ اس میں بھی ایک بات اور سمجھنے کی یہ ہے کہ محدثین کے درمیان اختلاف کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی روایت کی سند کو ایک محدث اپنی تحقیق میں درست سمجھتا ہے تو دوسرا اسے کمزور قرار دیتا ہے۔ چلو اختلافات بہت کم ہی صحیح، مگر پھر ان سے قانون کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ قانون بنانے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان اختلافات کا آخری حل یہ ہے کہ پرسنل لا کی حد تک ہر شخص جس تعبیر قرآن اور سنت کو معتبر سمجھتا ہو وہی اس کے لیے قانون ہو، جبکہ لا آف لینڈ ان تعبیرات قرآن اور سنتوں پر مشتمل ہو جس کو ملک کی اکثریت معتبر سمجھتی ہے۔ مثلا پاکستان میں فقہ حنفی، ماضی میں بھی تو یوں ہی کروڑوں مسلمان کسی ایک فقہ پر جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے قرآن کی تفسیر اور سنت کے مجموعے پر اسلامی قوانین بنائے اور اسلامی نظام قائم کیا ہے نا۔ بہرحال رائے اور تحقیق کا یہ اختلاف کسی پریشانی کا باعث نہیں، کیونکہ ایسے ہی اختلافات قرآن کے بہت سے احکام کے معنی متعین کرنے میں بھی ہوئے ہیں۔ ایسے اختلافات اگر قرآن کو قانون سازی میں چھوڑ دینے کے لیے دلیل نہیں بن سکتے تو سنت کو چھوڑ دینے کے لیے دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو اس ساری ڈسکشن کا مطلب یہ ہوا کہ ذخیرہ احادیث قابل اعتماد حالت میں ہم تک پہنچا ہے اور اس کو پورے اطمینان کے ساتھ ماخذ قانون بنایا جا سکتا ہے۔